ایک لالچی نرس نے پیسوں کی خاطر اسپتال سے ایک غریب عورت کا بچہ چوری کر کے امیر بے اولاد جوڑے کو بیچ دیا۔ غریب عورت پاگل ہو گئی۔ 25 سال بعد اس نرس کا اپنا بیٹا قتل کے الزام میں عدالت میں پیش ہوا۔ جب جج نے نرس کی بیٹی کو سزائے موت سنائی تو نرس نے جج کے پاؤں پکڑ لیے۔ جج نے چشمہ اتارا تو نرس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ جج دراصل میں ابھی اسپتال سے آ کر بیٹھی ہی تھی کہ جب میرا موبائل فون بج اٹھا۔ پہلے میں نے موبائل کو اگنور کیا تھا اور ارادہ تھوڑی دیر آرام کرنے کا تھا۔ ڈیوٹی کے وقت بالکل بھی آرام کی اجازت نہیں ملتی تھی، اور جس عمر میں اب میں پہنچ گئی تھی آرام کی اشد ضرورت تھی، لیکن مسلسل بجتے موبائل کو میں نظر انداز نہیں کر پائی تھی، اور کال ریسیو کی تو کال کسی انجان نمبر سے تھی۔ میں کچھ کہتی جب دوسری طرف سے میرے بیٹے کی رندی ہوئی آواز میرے کان کے ساتھ ٹکرائی۔ امی، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، پولیس مجھے اٹھا کر تھانے لے آئی ہے۔ بہت مشکل سے آپ کو فون کر رہا ہوں، آپ کسی بھی طرح میرے پاس پہنچے، مجھے بچائیں، یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ جبکہ اپنے بیٹے کی بات سن کر ایسا لگتا تھا کہ جس سے میری جان نکل گئی ہو۔ میں فوراً بولی، تمہیں وہ لوگ کیوں لے کر گئے ہیں اور کون سے تھانے میں ہو؟ جبکہ وہ تھانے کا ایڈریس سمجھاتے ہوئے بولا، آپ یہاں آ جائیں، آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ میں زیادہ لمبی بات موبائل پر نہیں کر سکتا۔ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی فون کٹ چکا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑنا شروع ہو گئے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ آخر میرے بیٹے کو پولیس اسٹیشن لے کر کیوں گئی ہے؟ اور نوکری پر گیا تھا، تھانے کیسے پہنچ گیا؟ میرا دماغ کام کرنا بند ہو چکا تھا۔ میں نے بے اختیار اپنی بہو کو پکارا۔ میری پہلی آواز پر ہی وہ اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں نے بولا کہ چادر لاؤ میری، ہمیں تھانہ جانا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی اور بولی کہ کیوں امی، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ میری اور اس کی ایک لمحے نہیں بنتی تھی، لیکن اس وقت اس کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ میں نے بولا کہ تمہارے شوہر کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، معاملہ کافی گمبھیر لگ رہا ہے، تم ساتھ چلو اور ایک کام کرنا، سلطان کو بھی گود میں لے لو، کیا پتہ وہاں ضرورت پڑے۔ جبکہ وہ فوراً بولی، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اور نہ میرا بیٹا آپ کے ساتھ جائے گا۔ میں نے سلیم کو بہت سمجھایا تھا کہ اس معاملے میں مداخلت نہیں کرے، یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، مگر اس نے میری بات نہیں سنی۔ اب یہ ہونا طے ہے، میں اپنی امی کی طرف جا رہی ہوں، ایسے انسان کو سزا ہر قیمت پر ملنی چاہیے۔ اپنی بہو کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں فوراً بولی کہ کون سی بات، کون سا معاملہ، مجھے بتاؤ تاکہ وہاں جا کر مجھے مشکل نہ ہو۔ جانا تم بھلے میرے ساتھ نہ۔ وہ بولی، پولیس اسٹیشن جا رہی ہو نا، وہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے، آپ کے بیٹے نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میں تو کہوں گی آپ بھی اس کے ساتھ نہ دیں، اگر بیٹی سمجھتی ہیں تو کچھ دن ان کو حوالات بیٹھنے دیں، تب کہیں جا کر ان کا دماغ درست ہوگا۔ انسان کب تک سمجھاتا رہے، ایک حد تک ہوتی ہے، آپ چھوٹے بچے نہیں ہیں، آپ کی ایک اولاد ہو چکی ہے اور آپ کو چاہیے آپ سمجھداری کا فیصلہ کریں، مگر ہمیشہ بچوں کی طرح برتاؤ کرنا، ضد کرنا، لڑائی جھگڑوں میں کام پڑنا۔ میں جا رہی ہوں، یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں پریشان سی اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ جتنے آرام سے اس نے یہ بات بولی تھی کہ کچھ وقت اس کو جیل میں سڑنے دیں، اس بات نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ دل کیا چیخ کر بولوں کہ خدا تمہارے بیٹے کو جیل میں سڑا لے، لیکن وہ بچہ بھی میرا پوتا تھا، اس کے لیے بھی میں ایسے الفاظ ادا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے جلدی اپنی چادر دوبارہ پہنے گھر سے نکل گئی۔ پوری رات میں نے اسپتال میں ڈیوٹی دی تھی، ایک لمحہ بھی اسپتال میں مجھے چین نہیں ملا، اور اب دوبارہ مجھے بھاگنا پڑ رہا تھا۔ بیٹے نے تھانے کا ایڈریس وغیرہ سمجھا دیا تھا، اس لیے رکشا کرتے ہوئے مجھے پریشانی نہیں ہوئی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے کچھ بھی وقت میں تھانے میں پہنچ گئی، سامنے اتری تھی اور پیسے ادا کیے اور اندر چلی گئی۔ میں تھانے کا ماحول دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ مجھے ایک لمحے میں افسوس ہوا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ کسی باشعور انسان کو لانا چاہیے تھا، اس طرح اکیلے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر آج کے دور میں کوئی بھی پولیس تھانے کے معاملے میں ساتھ نہیں دیتا۔ جو بھی کرنا ہوتا ہے آپ نے اکیلے ہی کرنا ہوتا ہے۔ میں اندر داخل ہوئی تو کچھ لمحے بعد ایک حوالدار نے آ کر مجھ سے میرا مسئلہ پوچھا۔ میں نے جیسے ہی سلیم کا نام بتایا، وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ یہاں کیوں آئی ہو؟ اب کورٹ آنا، تمہارا بیٹا لمبا اندر جائے گا، ہو سکتا ہے سزائے موت اس کے نصیب میں آئے۔ اس نے کوئی چھوٹا کارنامہ انجام نہیں دیا بلکہ قتل کیا ہے، اتنی آسانی سے معافی نہیں ملے گی۔
جبکہ میں روتے ہوئے بولی تھی کہ نہیں، میرے بیٹے پر جھوٹا الزام ہے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ بہت نیک ہے، اس کا اپنا ایک بیٹا ہے، ایسا مت کرو، میری ملاقات میرے بیٹے سے کرواؤ۔ جبکہ وہ فوراً بولا ابھی جاؤ، ملاقات کے وقت آنا، ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہے، اور صاحب بھی نہیں ہے، تمہاری بات کسی سے نہیں ہو سکتی۔ جبکہ میں وہیں پر ڈٹ کر کھڑی ہو گئی اور روتے ہوئے بولی کہ جب تک آپ میری کسی سے بات نہیں کروائیں گے، مجھے یہ نہیں بتا دیا جائے گا کہ میرے بیٹے نے کیا کیا ہے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرا بیٹا اتنا بڑا نہیں ہے کہ یہ اس پر جھوٹا الزام لگایا جائے، اور وہ جذباتی ضرور ہے لیکن کسی کا قتل نہیں کر سکتا، میں اتنا شعور موجود ہے۔ جبکہ حوالدار میری بات پر ہنستے ہوئے بولا کہ یہ صرف آپ کے دماغ کا فطور ہے کہ آپ کے بیٹے نے ایک کا نہیں بلکہ 3 لوگوں کا قتل کیا ہے، اتنی آسانی سے اس کو معافی نہیں ملے گی، یہ ممکن نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ آپ ملاقات کے وقت آئیں، آپ کو تفصیلات سمجھائی جائیں گی اور آپ سے آپ کے بیٹے کی ملاقات بھی کروائی جائے گی۔ لیکن میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی، 3 قتل کا سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے، میری طبیعت اچانک خراب ہونے لگی اور میں وہیں سر تھام کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میری طبیعت کو بگڑتا ہوا دیکھ کر فوراً ہی ایک لیڈی کانسٹیبل نے آ کر مجھے سنبھالا تھا اور بینچ پر بٹھاتے ہوئے بولی محترمہ، آپ کو یہاں سے جانا ہی ہوگا کیونکہ ابھی آپ کی ملاقات نہ صاحب سے ہو سکتی ہے اور نہ آپ کے بیٹے سے، آپ کل آ جائیں، آپ کی دونوں سے ملاقات ہو جائے گی، اور وہ بھی جو مسئلہ ہے آپ اب بیٹھ کر وکیل سے ڈسکس کریں، کیونکہ اتنی آسانی سے آپ کے بیٹے کو رہائی نہیں مل سکتی، اس نے 3 قتل کیے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور تینوں ہی بااثر لوگ ہیں، بہت مشکل ہے آپ کے بیٹے کی رہائی ملے، بس اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں اور اپنا کیس لڑنا شروع کریں۔ یہ کہہ کر وہ لیڈی کانسٹیبل چلی گئی تھی، اور جبکہ میں حوالدار ابھی بھی میرے پاس کھڑا تھا، مجھے مسلسل باہر جانے کی تاکید کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں ہمت کر کے کھڑی ہوئی تھی، میرا ارادہ اب ڈاکٹر الیاس سے بات کرنے کا تھا، ان سے میری بہت اچھی دوستی تھی، میرے اکثر معاملات حل کر دیا کرتے تھے، ان کو پہچان بھی کافی بااثر لوگوں سے تھی۔ باہر آتے ہی میں نے ڈاکٹر الیاس کو فون کیا تھا اور انہیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا، جبکہ وہ فوراً بولے کہ اچھا، آپ جہاں بھی موجود ہیں مجھے وہاں کی لوکیشن سینڈ کریں، میں کچھ دیر میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں، پھر میں اپنے تعلقات چلا کر آپ کے بیٹے سے ملاقات بھی ممکن کرواتا ہوں اور وہاں کے تھانے دار سے بھی آپ کی بات کرواتا ہوں، معلومات ہو کسی کا قتل ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، کیا وجہ ہے، میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں۔ ڈاکٹر الیاس کی بات سن کر مجھے راحت محسوس ہوئی تھی، اندر تک سکون محسوس ہوا، اگر وہ میری مدد نہیں کرتے تو میرا کیا ہوتا، یہ سوچ سوچ کر میرا دل دماغ کام کرنا بند ہو چکا تھا۔ وہی تھانے کے باہر سر پکڑ کر میں بیٹھ گئی تھی، مجھے بہت رونا آ رہا تھا، جس اولاد کو پالنے کے لیے میں نے اتنی محنت کی، ساری زندگی نرس کی نوکری کی، اس اولاد نے آج مجھے ایک ایسی جگہ پر لا کھڑا کیا تھا جس کے بارے میں تصور بھی کرنا موت کے برابر تھا۔ وقت کی رفتار نہ تھمی نہ تھم پائی، آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر الیاس کی گاڑی تھانے کے سامنے رکی تھی، میں ان کی بہت شکر گزار تھی کہ ایسے موقع پر انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ ان کو دیکھتے ہی میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور ان کی طرف بڑھ گئی، وہ بھی میرے پاس آ رہے تھے۔ ہم جیسے ہی قریب پہنچے، ڈاکٹر الیاس مجھے دیکھتے ہوئے بولے کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہوئی، کسی نے آپ کو اندر بلایا؟ میں نے سر نفی میں ہلایا اور روتے ہوئے بولی کہ میرا بیٹا 28 سال کا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے 3 قتل کیے ہیں اور اب اس کو رہائی ملنا بہت مشکل ہے۔ حوالدار کہہ رہا تھا کہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، میرا اس کے علاوہ اس دنیا میں ہے ہی کون، شوہر کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، اولاد اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اگر اسے بھی کچھ ہو گیا تو میری بہو کا، میرے پوتے کا کیا ہوگا، میں پھر بھی محنت کر کے خود کو پال لوں گی لیکن میرے معصوم پوتے کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے میری مدد کریں، کسی بھی طرح میرے بیٹے کو رہائی دلائیں، وہ بے قصور ہے، وہ کسی کا قتل نہیں کر سکتا، یہ اس پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر الیاس میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اندر بات کرتا ہوں۔ جبکہ ان کا انداز مجھے تھوڑا برا لگا تھا، میں بے اختیار پیچھے ہو گئی تھی، میری اس حرکت پر انہوں نے فوراً ہاتھ ہٹایا تھا، کہنے کو ان کی عمر مجھ سے بھی زیادہ تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان کی نیت کا اندازہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے، ان کے اس اچانک عمل نے مجھے بہت بے چین کیا تھا، حالانکہ آج سے پہلے کبھی انہوں نے اس طرح سے مجھے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ فی الحال مجھے ان کی مدد کی ضرورت تھی، اگر مدد کی ضرورت نہیں ہوتی تو میں ان سے بات بھی نہیں کرتی۔ میں ان کے ہمراہ تھانے کے اندر آ گئی،
جبکہ وہی حوالدار مجھے دیکھ کے فوراً میرے پاس آیا تھا اور غصے سے بولا کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ جب کہہ رہا ہوں کہ جاؤ یہاں سے تو بار بار کیوں منہ لے کر آ رہی ہو؟ کل آنا، ملاقات کے وقت سب سے ملاقات ہو جائے گی، ابھی پریشان کیوں کر رہی ہو؟ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ڈاکٹر الیاس اپنا کارڈ دکھاتے ہوئے بولے، مجھے اس تھانے کے انچارج سے ملاقات کرنی ہے۔ ان سے بولے سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر آئے ہیں، اور وہ اپنا عہدہ بھی بتانے لگے، جبکہ حوالدار سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ مجھے انہوں نے ایک طرف بینچ پر بٹھا دیا، جبکہ میں اب ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر ایک عجیب ہی ماحول بنا ہوا تھا، کچھ لوگ بیٹھے اپنی قسمت کو رو رہے تھے، کچھ کمپلین کرنے آئے تھے اور کسی کو جھاڑا جا رہا تھا، کسی سے رشوت کی اپیل کی جا رہی تھی، کوئی جرمانہ بھرنے کا آیا تھا، جبکہ میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھی۔ میں اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے آئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد حوالدار باہر آیا تھا اور ہمیں دیکھتے ہوئے بولا کہ اندر چلے جائیں، کمرے میں صاحب نے آپ کو وہاں بلایا ہے۔ جبکہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہے تھے، اور اب ڈاکٹر الیاس کی موجودگی نے میرے لیے آسانی کر دی تھی۔ ہم دونوں فوراً ہی تھانے انچارج کے کیبن میں داخل ہوئے۔ سامنے ہی ایک بڑی عمر کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، گریبان کے بٹن کھلے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور منہ میں پان چل رہا تھا۔ سامنے ہی چائے بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے حلیے نے مجھے اندر ہی اندر خوفزدہ کر دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے بیٹے پر شدید غصہ آیا تھا کہ اس کی وجہ سے آج مجھے کہاں پر کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، لیکن فی الحال میں نے اپنے غصے کو دبا لیا۔ ابھی مجھے اپنے بیٹے کے خلاف نہیں بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ڈاکٹر الیاس نے آگے بڑھ کر سلام کیا تھا اور اپنا تعارف وغیرہ کروایا تھا، جبکہ تھانے دار ہاں ہاں کر کے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ بیٹھنے کے بعد ڈاکٹر الیاس نے سوال کیا تھا کہ آخر آپ نے سلیم کو گرفتار کیوں کیا ہے؟ کون سے 3 قتل اور کیوں کیے گئے ہیں؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کریں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر تھانے دار مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ یہ عورت سلیم کی ماں ہے۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے اور بولے، آپ نرس ہیں نا؟ کئی سالوں سے نرسنگ کر رہی ہیں؟ میں نے ایک بار پھر سر ہاں میں ہلایا۔ وہ بولے کہ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ جب ایک لڑکی پر تیزاب پھینکا جاتا ہے اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے، اور کئی بار جان بھی چلی جاتی ہے۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو مزید بولے، کیا آپ کے بیٹے نے اپنی محبت نہ ملنے کے غم میں ایک لڑکی کے منہ پر تیزاب پھینکا، اور جب اس کے بھائی اس سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے تو دونوں کو گولی سے بھون دیا؟ اس کی ریوالور اب ہمارے قبضے میں ہے اور وہ تیزاب کی بوتل بھی ہمارے پاس بطور ثبوت رکھی ہوئی ہے۔ آپ کے بیٹے نے غیر قانونی اسلحے سے حملہ کیا اور اس اسلحے کا اس کے پاس کوئی لائسنس بھی موجود نہیں ہے۔ جبکہ میں فوراً بولی کہ ہاں میرے بیٹے کے پاس ایسا کوئی ریوالور نہیں ہے جس کا لائسنس، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا بیٹا شادی شدہ ہے اور محبت نہ ملنے کا غم پر کیوں کسی کی بیٹی کے منہ پر تیزاب پھینکے گا؟ اس کا ایک بیٹا ہے، خوبصورت بیوی ہے۔ جبکہ تھانے دار مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ ہاں ہاں بی بی، سب پتا ہے ہمیں، لیکن آپ کے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے اور یہ محبت ابھی کی نہیں ہے، شادی سے پہلے کی ہے، جس کا اختتام اس نے اب کیا ہے۔ آپ کے بیٹے کا بچنا بہت مشکل ہے، اس نے بہت بڑی غلطی کی، 2 بھائیوں کو مارا ہے، ایک لڑکی کی جان لی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب آپ کے بیٹے کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور وہیں اس کی سنوائی ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ آپ ایک اچھا وکیل ہائر کریں اور اپنے بیٹے کا کیس لڑیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اور کچھ نہیں بول سکتا، کیونکہ میری نظر میں آپ کا بیٹا قاتل ہے اور اس کو سزا مل کر ہی رہے گی۔ جبکہ ڈاکٹر بولے تھے کہ آپ اس طرح ابھی نہیں بول سکتے کہ وہ قاتل ہے یا نہیں، یہ سب بات کی باتیں ہیں، آپ صرف اتنا بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ سلیم نے ہی اس لڑکی کے منہ پر تیزاب پھینکا، اور وہ غیر قانونی اسلحہ سلیم کا تھا اور اس نے ہی گولی چلائی؟ کوئی گواہ، کوئی فوٹیج وغیرہ؟ جبکہ تھانے دار ڈاکٹر الیاس کو دیکھتے ہوئے بولا، پہلی بات آپ سے میں نے ملاقات کر لی، یہی بہت ہے، اس سے زیادہ میں آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ دوسری بات، جو بھی ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہم کورٹ کے حوالے کریں گے، آپ کو ہم نہیں بتا سکتے، اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ آپ نے مجھ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، اپنے عہدے کا رعب جھاڑا، میں نے آپ سے ملاقات کر لی، اب آپ جا سکتے ہیں، اور اگر اب دوبارہ ملاقات کرنی ہو تو وقت کا خاص خیال رکھیں، اس نے ٹکا سا جواب دیا تھا۔ جبکہ ڈاکٹر الیاس نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا اور ہم تھانے سے باہر آ گئے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ دیکھیں نظمہ، میں نے آپ کی بہت مدد کی اور ابھی مجھے بھی اس نے ذلیل کر دیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بیٹے نے واقعی غلط کام کیا ہے،
کیونکہ جس عہدے کا میں نے ذکر کیا تھا اس عہدے کا خیال کرتے ہوئے اسے مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ کا بیٹا مجرم ہے جبھی اس نے ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے۔ میری ہدایت یہی ہے کہ آپ فوراً سے پہلے ایک وکیل ہائر کریں، اس کے ساتھ بیٹھ کر ان تمام معاملات کو ڈسکس کریں، کیونکہ آپ کو وکیل ہی بہتر مشورہ دے سکتا ہے کہ آگے آپ کو کس طرح کیس لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ یہ بات طے ہے آپ کے بیٹے کی رہائی اب آسانی سے نہیں ہوگی۔ اس پر 3 کیس ہے اور وہ بھی تینوں قتل کے۔ لڑکی کے منہ پر تیزاب پھینکنا، اس کے بھائیوں کو مار دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا بیٹا اتنی آسانی سے بچ پائے گا۔ ڈاکٹر الیاس کی بات سن کر میرے پاؤں کانپنے لگے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے فی الحال یہی فیصلہ کیا تھا کہ مجھے اب گھر چھوڑ دیں۔ میں اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملات کو ڈسکس کروں گی اور انہی سے مشورہ لوں گی کہ مجھے کس وکیل سے بات کرنی چاہیے۔ میری بات سن کر انہوں نے فوراً ہی حامی بھر لی تھی۔ آئیں میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، جبکہ میں نے گاڑی میں بیٹھ کر ان کا بھی شکریہ ادا کیا تھا۔ اگر آج آپ نہیں آتے مجھے پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ آخر میرے بیٹے کو اریسٹ کیوں کیا گیا ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہے تھے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ کا اور میرا بہت پرانا ساتھ ہے، لیکن اب معاملے کی پیچیدگی مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ برا نہیں منائیے گا لیکن نجمہ آپ مجھ سے رابطہ مت کرنا، کیونکہ یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے نے ایک لڑکی کے منہ پر تیزاب پھینکا ہے، اس کے 2 بھائیوں کو مارا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جا کر سب لپیٹ میں آئیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ بلا وجہ میرا نام خراب ہو، لوگ میری بے عزتی کریں۔ ابھی جس طرح اس نے مجھ سے بات کی ہے یہ مجھے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ ان کی بات سن کر میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور بولی مجھے معاف کر دیا جائے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا یہی بہت ہے۔ میں واقعی آپ کو دوبارہ پریشان نہیں کروں گی، لیکن آپ سے بس ایک درخواست ہے کہ آپ میرے لیے اسپتال میں درخواست دے دیں گے کہ میں کچھ دن چھٹی چاہتی ہوں۔ اگر میں نے چھٹی نہیں کی تو میں اپنے بیٹے کے کیس کو نہیں دیکھ پاؤں گی اور میں اپنا بیٹا نہیں کھونا چاہتی۔ میری ایک اولاد ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی میرا نہیں ہے۔ شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ میری بات سن کر اچانک ہی انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے لیے ایسا کروں گا، جبکہ میں نے بے اختیار اپنا ہاتھ پیچھے لیا تھا۔ یہ بات عام تھی، ہم اکثر ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیا کرتے تھے، لیکن جس طرح انہوں نے اچانک میرا ہاتھ تھاما تھا مجھے بہت زیادہ برا لگا تھا۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، ان کے انداز، ان کے طور طریقے بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ میں پیچھے ہو کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ میرے اس عمل پر انہوں نے دوبارہ مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں گھر لوٹ آئی۔ میں نے فوراً اپنے بیٹے کے چاچو، تاؤ، دیگر کزن اور ماموں وغیرہ کو بھی فون کیا۔ بیٹھ کر بات کر لینا ہی مسئلے کا حل ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سب آ چکے تھے۔ میں نے جب ان کے سامنے یہ تمام مسئلہ رکھا سب کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ میرا بھائی مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ یہ کیا حرکت کی ہے سلیم نے؟ کون سی لڑکی؟ کس کے منہ پر تیزاب پھینکا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے کیا وہ؟ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ اس حد تک چلا جائے گا؟ جبکہ میں فوراً بولی کہ کیا مطلب؟ اس نے تم سے کوئی ذکر کیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے؟ اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری بات سن کر وہ بولا کہ ہاں وہ اکثر میرے سامنے ایک لڑکی کا ذکر کرتا تھا، لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اس کے بھائی راضی نہیں ہو رہے، اس کے بھائیوں کو قتل کرنا، اس لڑکی کے منہ پر تیزاب پھینکنا، یہ باتیں واقعی ایک جیسی لگ رہی ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ سلیم نے ایسی حرکت کی ہے۔ جبکہ میرا دیور فوراً بولا لیکن بھائی صاحب اگر اب اس نے ایسا کر دیا ہے تو ہم اس کو الزام نہیں دے سکتے، ہمیں اپنے بچے کو بچانا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میری جان میں جان آئی تھی، کم از کم کسی نے سمجھداری کی بات کی ہے۔ جبکہ میرے جیٹ بھی ساتھ میں بولے تھے کہ لیکن اگر وہ گناہگار ہے تو میں معذرت کرتا ہوں، میں اس معاملے میں کوئی ساتھ نہیں دے پاؤں گا۔ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، اگر اس نے کسی کی بیٹی کے منہ پر تیزاب پھینکا ہے تو سزا اس کو ملنی چاہیے۔ اس کے بھائیوں کو بھی مار، یعنی ایک خاندان کے 3 لوگوں کو قتل کیا ہے، اس کے گھر پر ایک قیامت ہوگی، میں اس معاملے سے بری ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے، جبکہ بالکل خاموش میں بیٹھی تھی۔ ان کے جانے کے بعد میرا بھائی بھی ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے بولا میں تمہیں ایک وکیل کا نمبر دے دیتا ہوں، اس کے علاوہ میں تمہارے ساتھ نہیں دے سکتا۔
برا نہیں منانا، لیکن میرے بھی بچے ہیں، میری بھی بیٹیاں ہیں، اگر تمہارے ساتھ کھڑا ہوں تو میرے بچوں کے رشتے میں بہت مسئلے مسائل آئیں گے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلا گیا تھا۔ میں نے اب اپنے دیور کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اگر آپ کو میری ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، لیکن بھابھی بہتر ہوگا کہ آپ اس معاملے کو اکیلے دیکھیں۔ اگر کوئی بھی آپ کا ساتھ دے گا اس کو لپیٹ میں لے لیا جائے گا، اور آج کے دور میں لوگ اپنی زندگی کو کسی دوسرے کے لیے مشکل میں نہیں ڈالتے۔ میری بات آپ کو بری لگے گی لیکن یہی حقیقت ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی میرا موبائل بجا تھا۔ میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا، میرے بھائی نے وکیل کا نمبر سینڈ کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ انسان کے رشتوں کا اس وقت ہی پتہ چلتا ہے جب برا ٹائم آتا ہے۔ میرے اچھے وقت میں سب میرے ساتھ تھے، لیکن میرے برے وقت میں سب مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ میری بہو بھی، اور یہ بات مجھے اندر ہی اندر ختم کر رہی تھی کہ میں نے خود کو سنبھالا تھا اور وکیل کا نمبر ڈائل کر دیا۔ میری پہلی بل پر ہی دوسری جانب سے کال ریسیو ہو گئی تھی۔ میں کچھ کہتی جب ایک مردانہ آواز سنائی دی، ابھی فی الحال صاحب مصروف ہیں، 1 گھنٹے بعد آپ سے رابطہ کریں گے۔ میں فوراً بولی تھی کہ میرا کیس بہت ضروری ہے، اگر کوئی اور وکیل آپ کے پاس موجود ہے تو مجھے اس کا نمبر دے دیں، میں بہت پریشان ہوں۔ میری رندی ہوئی آواز سن کر وہ آدمی بولا، ارے میڈم آپ پریشان نہیں ہو، صاحب 1 گھنٹے میں رابطہ کر لیں گے، آپ بالکل ٹینشن مت لیں، اور کسی اور وکیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، صاحب بہت اچھے وکیل ہیں، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ جبکہ میں اس کی بات سن کر مطمئن ہو گئی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا، دل اتنا اداس ہو رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ آج مجھے اپنے شوہر کی شدت سے کمی محسوس ہونے لگی۔ کاش اگر وہ زندہ ہوتے، اپنے بیٹے کو خود بچا لیتے، میرے ساتھ کھڑے ہوتے۔ آج مجھے اپنا آپ بہت اکیلا محسوس ہونے لگا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ صبح سے شام ہونے والی تھی، لیکن میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ مجھے بھوک ہی لگ رہی تھی کہ ٹینشن اس قدر تھی جس کی کوئی حد نہیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹے بیت گیا اور اسی پل میرا موبائل فون بجا۔ میں نے موبائل اٹھا کر دیکھا، کال اسی نمبر سے آ رہی تھی۔ میں نے فوراً ریسیو کی تھی۔ میں ہیلو کہتی جب ان کی آواز سنائی دی، میڈم آپ اپنے گھر کا ایڈریس دیں، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ میرے اسسٹنٹ نے بتایا ہے کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں اپنے بیٹے کے کیس کو لے کر۔ کیا ہوا ہے؟ ہم مل کر بات کر لیتے ہیں۔ میں بولی، آپ کا نمبر مجھے میرے بھائی حیدر نے دیا ہے، شاید آپ اسے جانتے ہو۔ جبکہ وہ بولا کہ میری زندگی میں کئی حیدر آئے ہیں۔ میڈم آپ صرف اپنا بتائیں، آپ کا نام کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اور آپ مجھ سے کہاں ملاقات کریں گی؟ پہل میں نے سوچا اس کو اپنے گھر بلا لیتی ہوں، لیکن وکیل ہے، اگر میری اس سے بات نہیں بنی، اس نے پیسے زیادہ مانگے تو میں کسی اور کو ہائر کروں گی، اس لیے گھر دکھانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے اسے ایک ریسٹورنٹ آنے کا بول دیا، جبکہ وہ راضی ہو چکا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد میں نے فوراً تھوڑا بہت کھانا کھایا۔ مجھے شوگر تھی، میں اتنی زیادہ بھوک نہیں رہ سکتی تھی۔ کھانا کھانے کی میری حالت اب کچھ زیادہ ہی بحال نہیں تھی، اور میں اب کسی سے ملاقات کرنے کے لیے ٹھیک حالت میں تھی۔ وقت کی رفتار نہ تھمی اور نہ تھم پائی۔ تقریباً رات 8 بجے میں اس وکیل سے ملاقات کے لیے ریسٹورنٹ پہنچ گئی۔ میں نے باہر کی ٹیبل ہی منتخب کی تھی کیونکہ اندر کھلی ہوا نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہی مجھے سامنے سے ایک آدمی نظر آتا ہوا۔ کوئی عمر دراز وکیل ہوگا، لیکن میں حیران ہوئی تھی کہ وہ کم عمر وکیل ہے اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے اسے سلام کیا تھا۔ وہ فوراً بولا، آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے آپ کے بیٹے نے اور کس طرح کا کیس ہے؟ اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یہ بات مجھے تھوڑی عجیب لگی، یعنی یہ انسان کافی مغرور ہے، لیکن اکثر ایسے لوگ ہی کام آ جاتے ہیں۔ اسے الف سے لے کر یہ تک جتنی بھی باتیں تھی وہ ساری معلومات میں نے اسے دی۔ وہ ہر بات سن کر بولا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے یا نہیں؟ جبکہ میں کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی کہ میرا بھائی کہتا ہے کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا اور اس کے بھائی راضی نہیں تھے۔ اس حوالے سے سوچو تو ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے نے ایسا کیا ہو، لیکن میرا دل کہتا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ میں ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میں نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے، وہ پڑھا لکھا ہے اور ایک بیٹے کا باپ ہے، وہ کیوں ایسا کرے گا؟ وہ عورتوں کی عزت کرنا جانتا ہے۔ جبکہ وہ بولا، دیکھیں ماں کو اپنی اولاد کا پتہ ہوتا ہے وہ کیسا ہے، کیا کر سکتا ہے، تو آپ بات کو گھمائے نہیں، بلکہ ڈاکٹر اور ایک معمولی ان لوگوں سے باتیں نہیں چھپائی جاتی، سب کچھ سچ بتایا جاتا ہے۔
آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے یہ کام کیا ہوگا؟ میں نے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے واقعی ایسا نہیں لگتا، کیونکہ میرا دل کہتا تھا سلیم اس حد تک نہیں جا سکتا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ بیوہ ہیں، آپ کی بہو پوتا آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، آپ کے خاندان کو کوئی مرد آپ کے ساتھ نہیں رہا، آپ کو لگتا ہے آپ اکیلی اس کیس کو لڑ لیں گی؟ کتنی دفعہ کورٹ جانا ہوگا، کتنی پیشیاں ہوں گی، کیسے کیسے حالات آئیں گے، کتنے مرد آپ کو ٹکرائیں گے، آپ اکیلے یہ سب برداشت کر پائیں گی؟ اس کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہی۔ میں باتوں کو سوچ رہی تھی کہ سمجھ نہیں رہی تھی، لیکن میں نے ہاں کہہ دیا۔ اتنے سالوں سے نرسنگ کی نوکری کر رہی تھی، کتنے لوگ مجھ سے ٹکرائے تھے، کتنے لوگوں کا چہرہ دیکھا تھا، کتنے دماغ پڑھے تھے، میں اس دنیا کی طاقت سمجھنے لگی تھی۔ میں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، جب سے ہی اکیلی ہوں، تو میرا خیال ہے میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ میں نے ہاں کہہ دیا تھا۔ اس نے مجھے اپنی فیس وغیرہ سب بہت مناسب بتائی تھی، جبکہ میں حیران تھی ایک وکیل کی اتنی کم فیس، لیکن میں نے اس سے اور کوئی بات نہیں کی، کیونکہ مجھے فی الحال اپنے بیٹے کو کسی بھی حال میں بچانا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کل تھانے جاؤں گا اور یہی ساری باتیں آپ کے بیٹے سے پوچھوں گا۔ جب تک اس کا کنفیشن سامنے نہیں آ جاتا ہم فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ اگلے دن صبح 10 بجے وہ وکیل میرے دروازے پر آ گیا۔ میں حیران ہوئی، اسے میرے گھر کا ایڈریس کسے پتا چلا؟ جبکہ اس کا کہنا تھا کہ بہت ہی پروفیشنل کام ہوتا ہے، کیس لینے سے پہلے میں کلائنٹ کی پوری تفصیل نکال لیتا ہوں۔ میں تھوڑا پریشان ہوئی، لیکن فی الحال میں نے کسی بھی چیز میں الجھنا ضروری نہیں سمجھا اور اس کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ ملاقات کا وقت تھا، اس لیے میں نے روکا نہیں، اور میں اپنے بیٹے سے ملی تھی۔ اس کو بہت مارا گیا تھا، چہرے پر نیل کے نشان موجود تھے۔ میں روتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی، جبکہ میرا بیٹا بھی مجھے دیکھتے ہوئے بری طرح رونا شروع ہو گیا۔ کافی دیر ہم دونوں ماں بیٹا روتے رہے اور پھر وکیل نے ہمیں ڈانٹ کر الگ کیا تھا۔ اگر یہی سب کرنا ہے تو میں چلا جاتا ہوں، کیس لڑنے کے لیے رونا دھونا نہیں بلکہ ہمت چاہیے ہوگی۔ ہم دونوں تو شروع میں ہی رو رہے تھے، آگے جا کر کیا ہوگا؟ ان کی بات سن کر میں پیچھے ہٹ گئی، جبکہ وہ اب میرے بیٹے سے سوال پوچھنے لگا کہ تم اب سچ سچ بتاؤ، تم نے کس کے کہنے پہ یہ کام کیا یا غصے میں آ کر کیا؟ وہ بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں وکیل صاحب، میں نے نکہت پر تیزاب نہیں پھینکا اور نہ ہی اس کے بھائیوں کو قتل کیا۔ نکہت کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، وہ میری پہلی محبت ہے۔ ہاں وہ میری نہیں ہو سکی، لیکن میں اسے کیوں تکلیف دوں گا؟ اس وکیل نے وہی بات میرے بیٹے کے سامنے بھی دہرائی تھی۔ مولوی، وکیل اور ڈاکٹر ان کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تمہارا اپنا کیس کمزور پڑے گا، جو بھی سچ بات ہے میرے سامنے بتا دو، میں تمہیں بری کروانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، لیکن مجھے سچائی سننی ہے۔ جبکہ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے پھنسایا جا رہا ہے، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات پر یقین کریں۔ اگر ابھی نکہت زندہ ہوتی وہ آپ کو بتاتی میں اس سے کتنی محبت کرتا تھا، میں اسے تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جبکہ وکیل صاحب اپنے پرچے میں کچھ لکھتے ہوئے چاہے جا رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ میرے بیٹے سے چھوٹے موٹے سوال کرتے رہے اور پھر ہم باہر آ گئے۔ وکیل صاحب نے مجھے بتایا کہ پیشی اسی ہفتے میں ہوگی اور ہمیں ہر بات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ پہلی پیشی میں ہی کیس فائنل ہو جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں تاریخ مل جائے۔ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ آپ کے بیٹے نے قتل نہیں کیا، بس اب مجھے بھرپور کوشش کر کے اسے بے قصور ثابت کرنا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں، پولیس اتنے دعوے سے یہ بات کیسے کر سکتی ہے؟ ان کے پاس ثبوت موجود ہوں گے۔ میں نے اس پولیس والے سے اگلوانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس نے مجھے یہی بولا ہے کہ وہ تمام ثبوت کورٹ میں دے گا۔ وہ مجھے کچھ نہیں بتائے گا کیونکہ میں ثبوت غائب کروا سکتا ہوں۔ میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے پر محض نکہت کی خاندان نے کیس نہیں کیا، بلکہ کوئی اور پیچھے ہے جو آپ کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اب وہ کون ہے اسی کا پتہ ہمیں پہلی پیشی کے دن ہی لگے گا، باقی اللہ کی مرضی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وکیل کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی، آخر میرے ساتھ کس کی دشمنی ہو سکتی ہے؟ نہ میرا بیٹا ان معاملات میں کبھی پڑا ہے اور نہ میں۔ فی الحال میں گھر واپس آ گئی تھی۔ دن کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی جا رہی تھی، وہ دن بھی سر پر آن پہنچا۔ آج پہلی پیشی تھی، زندگی کا وہ دن جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ آج کے دن میری بہو آئے گی، لیکن وہ نہیں آئی۔ شاید اس سے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اس کے شوہر کا باہر افیئر چل رہا تھا اور میرے بیٹے کو زنجیروں میں قید کر کے لایا گیا۔
جج کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا۔ مخالف کا وکیل بھی بہت تگڑا معلوم ہو رہا تھا۔ میرا دل بہت رو رہا تھا۔ میری ایک اولاد تھی، مجھے صرف اس بات کی تکلیف تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی عدالت میں جج صاحب آ گئے تھے۔ ہم سب ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ مخالف کا وکیل ثبوت ان کے سامنے رکھنا شروع ہو گیا۔ اس بوتل پر میرے بیٹے کے فنگر پرنٹ تھے، جس ریوالور سے 2 لڑکوں کا قتل ہوا تھا، اس پر بھی میرے بیٹے کی فنگر پرنٹس تھے۔ میرے بیٹے اور اس کی محبوبہ کی چیٹس بھی دکھائی گئی، جس میں میرا بیٹا اسے واضح دھمکی دے رہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو بھاگ کر، ورنہ میں تمہارے اوپر تیزاب پھینک دوں گا، جبکہ میں آنکھیں پھاڑ کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں کچھ کہتا جب میرے وکیل صاحب کھڑے ہوئے تھے اور مجھے لگا تھا کہ وہ اب صرف طرفداری کریں گے، مگر انہوں نے فوٹیج سامنے رکھی جس میں واضح دکھائی دے رہا تھا کہ میرے بیٹے نے ہی قتل کیا ہے اور اس لڑکی کے منہ پر تیزاب پھینکا۔ وہ جج کو دیکھتے ہوئے بولے، جب میں اس کیس کو دیکھ رہا تھا تب مجھے وہاں پر یہ کیمرہ ملا۔ اس کیمرے کی طرف کسی کی نظر بھی نہیں جا سکتی، لیکن میں نے ڈھونڈ نکالا، کیونکہ میں چاہتا ہوں اس مجرم کو سزا ملے، اور عورت کے منہ پر تیزاب پھینک دینا کوئی معمولی بات نہیں۔ تم اپنی مردانگی کے جوش میں ایک لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم نے کیا حرکت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس انسان کو سزا ملے، اسی لیے میں اس کے خلاف ہوں، جبکہ میں ایسی ہو گئی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جج نے تمام ثبوت اور گواہ وغیرہ دیکھ لیے تھے۔ مخالف پارٹی نے گواہ میں پیش کیے تھے جو اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ یہ قتل میرے بیٹے نے کیا ہے۔ سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جج نے اسی پل فیصلہ سنا دیا تھا کہ اس مجرم کو سزائے موت سنائی دی۔ یہ خبر سن تھی کہ میں اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور بھاگتے ہوئے جج کے سامنے آ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور روتے ہوئے بولی کہ خدا کے لیے ایسا ظلم مت کرو، میرا ایک بیٹا ہے، میں مر جاؤں گی، اگر اس سے کچھ ہو گیا تو خدا کے لیے معاف کر دو۔ میں نے روتے ہوئے سر اٹھایا تو اس جج نے اپنی آنکھوں سے پہنا ہوا چشمہ نکالا، چہرے پر لگا ہوا ماسک ہٹایا، جبکہ میں کچھ دیر کے لیے اس کی شکل کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں کچھ کہتی جب وہ دھیمی آواز میں بولا، پہچانا مجھے بھی؟ میں کلثوم کا بیٹا ہوں، بڑا بیٹا سید جبران، جس کے چھوٹے بھائی کو تم نے اپنے مفاد کے لیے ایک بے اولاد امیر جوڑے کو بیچ دیا۔ میری ماں تمہارے سامنے روتی ہوئی، تڑپتی ہوئی اور اس دکھ سے پاگل ہو کر مر گئی۔ میں تم پر رحم کروں گا، جو سزا تمہارے بیٹے کے لیے منتخب کی گئی ہے وہی ملے گی۔ تم نے بھی تو ایک ماں سے اس کا بیٹا چھینا تھا، اب تمہاری باری ہے، جبکہ میں ایسی ہو گئی کہ جسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جبکہ میں زمین پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی جوانی میں بہت بری کام گزاری تھی۔ میں گائناکالوجسٹ کے ساتھ رہتی تھی جب مجھے ایک اور نرس نے مشورہ دیا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں پورا نظام ہوتا ہے، تم غریب عورتوں کے بچے بیچ کر پیسے کیوں نہیں کما لیتی؟ مجھے یہ بات تھوڑی حیران کرنے تھی، لیکن جب میں نے اس بارے میں سوچا تو بہت کچھ مل سکتا تھا۔ میرے شوہر کا انتقال جوانی میں ہو گیا تھا، میرا بیٹا تھا جو پڑھائی کر رہا تھا، اس کے مستقبل کے لیے مجھے پیسہ چاہیے تھا۔ سب سے پہلا بچہ میں نے کلثوم کا ہی بیچا تھا، جو ایک بہت ہی غریب اور لاچار عورت تھی۔ شوہر جواری تھا اور کلثوم ہی کما کر اپنا گھر چلا رہی تھی۔ بڑا بیٹا 10 سال کا تھا جب وہ اسپتال میں بچہ پیدا کرنے والی تھی۔ وہ مجھے سب سے آسان ٹارگٹ یہی لگا۔ اس کا بیٹا ہوتے ہی میں نے ایک امیر بے اولاد جوڑے کو بیچ دیا، میری دوست نے ہی مجھے لا کر دیا۔ ان لوگوں نے بدلے میں مجھے 2.5 لاکھ دیے اور اس بیٹے کو لے کر وہ لوگ چلے گئے۔ اس بات کا علم کلثوم کو ہو چکا تھا، وہ میرے سامنے روئی تھی، تڑپتی تھی، میرا بیٹا مجھے واپس کر دو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میری دولت میرے بچے ہی ہیں۔ لیکن اس وقت مجھ پر پیسے کا بھوت سوار تھا اور میں نے اسے اس کا بچہ واپس نہیں کیا، بلکہ 2.5 لاکھ روپے میں اپنی زندگی کو سنوارنے میں لگ گئی۔ لیکن اس کے بعد مجھے کبھی سکون نہیں ملا۔ میں نے دوبارہ بیچنے کی کوشش کی تھی لیکن پھر میرا دل نہیں مانا، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ ایسا بھی میرے ساتھ ہو سکتا ہے۔ میرے بیٹے کو پھانسی ہو گئی تھی۔ پھانسی کے بعد میں بالکل تنہا ہو گئی۔ میری بہو آئی تھی اور اپنے شوہر کے جنازے پر خوب روئی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے شوہر کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ میرا پوتا بڑا ہونے سے پہلے ہی میرے بیٹے کی طرح یتیم ہو گیا۔ تقریباً 1 سال بعد میری ملاقات دوبارہ جج سے ہوئی۔ تب اس نے مجھے حقیقت بتائی تھی کہ تمہارے بیٹے نے یہ قتل کیے تھے اور میں مجبور تھا۔ حالانکہ میں نے آگے کوشش کی تھی کہ تمہارے بیٹے کو سزائے موت نہ دی جائے، سزائے عمر قید مل جائے، لیکن اس کے نصیب میں یہی سزا لکھی ہوئی تھی۔
میں بہت غریب تھا، میری قسمت اتنی آسانی سے نہیں بدلی۔ تم نے جس جوڑے کو میرا بھائی بیچا تھا اس نے ہم سے دوبارہ رابطہ کیا تھا۔ شاید وہ اس درد کو ہم محسوس کر چکے تھے کہ ایک ماں بننا اولاد کے کیسی ہوتی ہے۔ امی کی حالت اتنی خراب تھی کہ ان کا انتقال 1 سال میں ہی ہو گیا۔ بابا جواری تھے، ان لوگوں نے مجھے بھی اڈاپٹ کر لیا۔ میری اور میرے بھائی دونوں کی زندگی بدل چکی ہے۔ میں تمہارا شکر گزار بھی ہوں، لیکن تم نے ہم سے ہماری ماں کو چھینا ہے۔ میں نے اس سے معافی مانگی تھی اور اس کا دل اتنا برا تھا کہ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں اب بالکل اکیلی رہتی ہوں۔ اس وکیل سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی، اس نے بھی مجھ سے معافی مانگی تھی اور اتنا ہی بولا تھا کہ میں جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا ہوں، جبکہ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں بس اب اکیلی ہوں۔ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں ان کا اختتام بھی یہی ہوتا ہے، وہ اکیلے ہو جاتے ہیں۔ میں بس اب اپنے پوتے کی فکر کرتی ہوں کہ وہ کبھی برے ہاتھوں میں نہ جائے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔